اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ فاتحہ، پارہ نمبر 1، الف لام میم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو اللہ کون ہے؟ کس کا نام ہے؟ کس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ سب سے زیادہ مہربان اور سب سے زیادہ لگاتار بار بار رحم فرمانے والا ہے، جو بار بار انسان کی خطا کو معاف فرما کر، درگزر فرما کر اس کو توبہ کا موقع دینے والا ہے۔ وہ جس میں یہ خوبیاں ہیں، جن کی صفات کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، جس کا نام اللہ ہے۔ یہ نام ہم تک کیسے پہنچا اور یہ کس زبان کا لفظ ہے؟ یہ نام ہم تک قرآن کے ذریعے پہنچا، اور قرآن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ عربی زبان میں نازل ہوا، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مادری زبان عربی تھی۔ یہ قرآن آیتوں کی شکل میں وقفے وقفے سے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پیغمبر کے قلب مبارک پہ وحی کی صورت میں پہنچاتے رہے، اور اسی فرشتے نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے سب کو پیدا کیا۔ تو رب کا نام کیا ہے؟ یہی اللہ تمہارا رب ہے، اسی کا نام اللہ ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے۔ تو شروع کرتے ہیں یہ پاک کلام اللہ کے نام کے ساتھ، جو اپنے بندوں پہ سب سے زیادہ مہربان ہے، سب سے زیادہ بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے۔ کل تعریف، کل شکر اس اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس کی کتنی مخلوقات ہیں، اس کے کتنے لشکر ہیں، اس کی تعداد، اس کی حقیقت رب کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ ایک ایک مخلوق کے لیے اس نے ایک ایک جہان بنا رکھا ہے۔ وہ سب کو رزق دیتا ہے، سب کو پالتا ہے، سب کی نگہداشت کرتا ہے، سب کو بڑھاتا ہے، پروان چڑھاتا ہے۔ سب کا مالک، سب کا خالق، اسی کے ہاتھ میں زندگی اور موت بھی ہے۔ وہ ہر شے پر قادر ہے، اسی کا زور ہے، اسی کا تخت ہے، اسی کا تاج ہے، اسی کی بادشاہی ہے۔ زمین و آسمان میں کوئی ایسی شے نہیں جو اس سے چھپی ہوئی ہو۔ وہ رب العالمین جس کے قبضہ قدرت میں تمام کے تمام جہانوں کے انتظام ہیں، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ وہ ہے جو اپنی ہر مخلوق پہ بڑا ہی مہربان ہے، اور اس رب نے انسان کو بنایا، اس پہ مہربانی فرمائی کہ اسے شعور دیا۔ وہ وجود جو کچھ نہیں جانتا تھا، اس کو ایک شخصیت دی، ایک حیثیت دی، اس کو دیکھنے اور سننے والا بنا دیا، اس کو زندگی دے دی، جان دے دی، نعمتیں عطا کیں، اس کو وہ سب سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اور لگاتار رحم کرنے والا رب جو انسان کی خطا کو بار بار معاف کر دیتا ہے، درگزر فرما دیتا ہے، بار بار موقع عطا کرتا ہے کہ مرنے سے پہلے صحیح راستے پہ آ جائے، تاکہ اگلی زندگی اس کی خیر کی ہو، اور اس کے بدلے اپنے رب سے
اور بھی انعام و اکرام پالے، یہ اس کی انتہا کی مہربانی ہی تو ہے، یہ بار بار لگاتار رحم فرمانا ہی تو ہے کہ اس نے انسان کو آخری سانس تک لوٹنے کا موقع عطا کر رکھا ہے کہ توبہ کر لے اور اپنے رب کی طرف لوٹ آئے، تو وہ ایسا پاک رب ہے، ایسا مہربان کہ معاف کر دیتا ہے۔ اور جزا کے دن کا مالک اور یہی اللہ ہے جو تمہارا مالک اس کائنات کا بھی ہے، اس جہان کا بھی ہے جہاں تم ابھی موجود ہو، زندہ ہو اس وقت، اور جہاں کل تم مرنے کے بعد پہنچو گے وہاں بھی اسی کا راج ہے۔ اور جس دن وہ تمہاری ان دونوں زندگیوں کا حساب لے گا وہ قیامت کا دن، اس کا بھی مالک کل وہی ہے، وہی جو تمہیں یہاں سب کچھ عطا کرتا ہے، وہی جو تمہیں پال رہا ہے، وہی جو تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتا ہے، وہی روز محشر تمہارا حساب لے گا۔ یہ بھی اس کی انتہا کی مہربانی ہے کہ تمہیں کسی اور کے حوالے نہیں کرے گا بلکہ خود تمہارا حساب لے گا، یہ بھی اس کی انتہا کی مہربانی ہے۔ خود تم سے پوچھے گا اور تم خود بتاؤ گے کہ تم نے اس کی دنیا میں آ کر کیا کیا کیا، کیسے عمل کمائے۔ تم پہ وہ مہربان رب ایک ذرے کی بھی زیادتی نہ ہونے دے گا، تمہارا کمایا ایک ایک نیکی چاہے وہ ایک رائی کے دانے کے برابر تھی اس کا اجر دے گا، اور تمہاری کمائی کوئی برائی چاہے ایک رائی کے دانے کے برابر تھی تمہیں دکھائی دے گا، پھر کرے گا تمہارا انصاف، پھر جزا یا سزا دے گا، جو تم نے کیا وہی پاؤ گے، 19-20 کا بھی فرق نہ ہوگا، تو وہی دین کے دن کا مالک ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک کے اس پیغام کی وحی سنا رہے ہیں، تو پہلی 3 آیات میں انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ کے نام کا تعارف دیا اور رب کریم کی صفات بتائیں، اور اب اگلی 3 آیات بہت غور طلب ہیں، اور میں نے آج تک ان آیات کی جو بھی تفسیر پڑھی مجھے ان کا وہ مطلب، وہ باطنی معنی نہ مل سکا جو کہ دراصل ان آیات کے معنی ہیں۔ آپ بھی اب غور کر لیجئے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ وہ جو گمراہ ہوئے۔ غور کیجئے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، یعنی ہم، اور اب ایک ساتھ ان آیات کا ترجمہ پڑھنے کے بعد جملہ کہاں سے شروع ہو کر کہاں مکمل ہوگا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کا جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے۔ آخری آیت میں جو دوسرا عربی لفظ آیت میں استعمال ہوا ہے یعنی اللہ زینہ، اس کا معنی یعنی اس کا لفظی ترجمہ وہ جو ہے، یعنی دوز ہو انگلش میں جسے دوز کہتے ہیں، جو ہم اسے اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے وہ لوگ کہہ دیتے ہیں، اور پھر لوگوں کو ہم صرف انسان ہی سمجھتے ہیں کہ بات انسان کے بارے میں کی جا رہی ہے۔ ذرا اب قرآن کی یہ آیات دیکھیے، جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، اور جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو اتارا گیا آپ پر، وہی اپنے رب کے راستے پر ہیں اور وہی نجات پانے والے ہیں۔ اور اب اس آیت کو دیکھیے تاکہ بات بالکل سمجھ میں آ جائے کہ یہ وہ لوگ ہیں
کہ ان کے حق میں بھی ان لوگوں کے ساتھ اللہ کا قول پورا ہو کر رہا جو ان سے پہلے جن اور انسان ہو گزرے ہیں، بے شک وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ یہاں پہ اولئک الذین کے ترجمے پہ وہی لوگ لکھا ہوا ہے، آپ کو قرآن کے ترجموں میں وہی لوگ لکھا ملے گا۔ تو پھر اگر یہ اللہ زینہ کا ترجمہ لوگ ہی ہے تو پھر ہم تو صرف انسانوں کو لوگوں میں گنتے ہیں، جبکہ یہاں اس آیت میں جنات کا بھی ذکر فرمایا گیا۔ تو اس اولئک الذین اس سے مراد ہے یعنی وہی جو۔ تو اب دوبارہ سورہ فاتحہ کی آخری آیات پہ آئیے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں جمع کا صیغہ آیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو کہ ان آیات کی وحی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائے، وہ اب انسان کو بھی عبادت کا طریقہ بیان فرما رہے ہیں کہ تم عبادت میں اپنے رب سے ایسے دعا مانگو کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ ہم کون ہیں؟ سورہ فاتحہ کی پہلی ہی آیت جس میں بیان ہوا کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ سارے جہانوں کو پالنے والا رب ہی تمام تعریفوں کا سزاوار ہے۔ تو ساری مخلوق، ہم، فرشتے، انسان، جنات اور باقی تمام مخلوق اللہ کی ہی مخلوق ہیں، اس کے ہی بندے ہیں، سب اسی کے حکم میں ہیں کہ جو مخلوقات آسمانوں اور جو زمین میں ہیں اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، اسی کی حکومت ہے اور اس کی تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ہم سب تیری ہی عبادت کر رہے ہیں، گویا اقرار کر رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں کہ جو مخلوقات آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، سب کے سب تیرے ہی محتاج ہیں، تو ہی سب کا ان داتا ہے، پالن ہار ہے۔ بھلا اللہ کے سوا کوئی اور بھی خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہو؟ اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ اے لوگو، تم اللہ کی طرف محتاج ہو اور اللہ بے نیاز تعریف کیا ہوا ہے، اور اللہ تو غنی ہے، تم ہی محتاج ہو، تو ہم تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ فرشتے، انسان، جنات، چرند برند، حیوان اور اللہ کی ہر مخلوق اسی سے مدد مانگتی ہے کہ ایک ایک سانس پہ اس کی مدد چاہیے، ورنہ زندگی رک جائے، ختم ہو جائے۔ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے، توفیق دے، اے مہربان، اے لگاتار رحم فرمانے والے، کہ ہم تیری رضا کے راستے پہ چل سکیں۔ کوئی نافرمان، خواہ وہ جن ہو، انسان ہو یا فرشتہ، کوئی اپنے رب کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا، کوئی اس کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا، کیونکہ ہم تو اسی کے محتاج ہیں۔ کیا معلوم کہ وہ اگلی سانس بھی دے گا یا نہیں؟ اس حد تک، آخری حد تک ہم اس کی مدد کے محتاج ہیں۔ تو مالک کل دکھا دے ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ وہ جو گمراہ ہوئے۔ وہ انعام یافتہ بندے تیرے، اے میرے رب، جن کا ذکر تو نے کلام پاک میں فرمایا کہ سارے جہان میں نوح پر سلام ہو، ابراہیم پر سلام ہو، کہ موسیٰ اور ہارون پر سلام ہو، کہ الیاس پر سلام ہو۔ بے شک ہم اسی طرح نیکوکاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، اور رسولوں پر سلام ہو۔ یہ تمام اللہ کے انعام یافتہ بندے
ان سب پہ سلام اور رسول عربی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک کہ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تو جو ایمان لائے ہو چاہے جنات میں سے، انسانوں میں سے، فرشتوں میں سے، سب ان پر سلام بھیجو، درود بھیجو کہ ان کی اطاعت ہے سیدھا ہدایت کا انعام یافتہ لوگوں کا راستہ۔ اے اللہ ہمیں اس راستے پہ چلا، نہ کہ کسی ایسوں کے راستے پہ، ان لوگوں کے، ان جنات یا انسانوں کے جن پہ تیرا غضب ہوا، جو تیرے نافرمان ہوئے، جنہوں نے تیری آیات کو جھٹلا دیا، جو گمراہ ہو گئے، جو اپنی راہ گوا بیٹھے۔ تو ہمیں انعام یافتہ بندوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مالک میری قسمت، میرا یہ مقدر جگا دے کہ آمین یا رب العالمین۔ تو سورہ فاتحہ جس آیت سے شروع ہوئی اسی پہ ختم کرتی ہوں۔ سورہ صافات آیت 182، والحمد للہ رب العالمین۔ اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔